الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وبفضل الله
اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ برکت، عظمت اور شان والا مہینہ ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ رمضان کی شان بھی ہے اور اوپر سے جمعے کے دن کی عظمت اور شان بھی ہے۔ جس طریقے پر جتنے بھی ایام ہیں، دن ہیں، پورے ہفتے کے اندر سب سے زیادہ عظمت اور شان اللہ نے اس جمعے کے دن کو دی، اسی طریقے پر 12 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ شان اور عظمت جو اللہ نے دی ہے وہ رمضان کے مہینے کو دی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ رمضان اور روزے کا حکم اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ اب جو بندہ اس روزے کا انکار کرے، فرمایا کہ وہ انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور جو انکار نہ کرے، صرف روزہ نہ رکھے، اس کا اہتمام نہ کرے، اقرار تو کرتا ہے لیکن رکھتا نہیں، اہتمام نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ ہے گناہگار، فاسق، فاجر ہے۔ اور اتنی عظمت اور شان والا فرمایا کہ اگر اس مہینے کے اندر ایک روزہ انسان سے رہ جائے، ایک روزہ انسان چھوڑ دے، اس ایک روزے پر جتنا اللہ نے اجر اور ثواب دینا ہے، پھر اس اجر اور ثواب کے لیے انسان اپنی ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک روزے کا اجر اور ثواب جو اللہ نے دینا ہے، اس ایک کا ثواب جتنا ہوگا اتنا ساری زندگی کے روزوں کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا اللہ نے اجر اور ثواب اس کے ایک دن کے اندر رکھا۔ پھر ہر گھڑی، اب مثال کے طور پر انسان صبح کے وقت سحری کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، اب سحری کو انسان سنت سمجھ کر کھائے، ثواب سمجھ کر کھائے، انسان کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کھانے پر رحمت اور برکت اور ثواب بھی عطا کرنا ہے۔ پھر روزے دار، کھانا پینا سب کچھ سامنے پڑا ہے، اب دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اگر چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، لیکن نہ، اللہ کی رضا کی خاطر، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ انسان اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھ لیتا ہے، اپنے نفس کو پابند کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ روزے دار کے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا ہے، ورنہ وہ ایک دوست تھے، غالباً ہانگ کانگ کے اندر رہتے تھے، وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی عجیب صبر ہے تمہارا، اب کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ عجیب امتحان ہے تمہارا،
سب کچھ سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کھاتے ہو۔ اور اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا روزے کا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، اللہ کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں اللہ نے کتب علیکم الصیام، میں اللہ نے روزے فرض کیے تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ جو تم سے پہلے امتیں گزر کر گئی ہیں، میں اللہ نے ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق بیان کیا ہے، فرمایا جو بندہ وصیت کر کے جائے، اس وصیت کی سننے والا بندہ جو وصیت سننے والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ حق اور سچ بیان کر دے۔ حق اور سچ بیان کرنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہیں، عدل اور انصاف کرنا ہے۔ وہیں قاری صاحب کو چابی گین تے آلہ تالا لا چھو۔ عدل اور انصاف کرنا ہے، پھر درمیان میں روزے کا حکم، پھر آگے جا کر پھر اللہ تعالی نے عدل و انصاف کا حکم دیا، درمیان کے اندر روزے کا حکم۔ اور یہ روزے کا حکم اس وجہ سے کہ اس روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے پر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، میں اللہ نے روزے کیوں فرض کیا ہے؟ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس وجہ سے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کس طریقے پر بندہ متقی اور پرہیزگار بنے گا؟ فرمایا روزے کے اندر کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ صبح سحری کے وقت ابھی ابتدا کے اندر عادت نہیں بنی ہوتی ہے، انسان اتنا کھا ہی نہیں سکتا، جس وقت تک عادت بنتی ہے اس وقت کھانے پہ دل ہی نہیں کرتا۔ کچھ دن ایام آتے ہیں کہ انسان کھاتا ہے، پھر وہ شام کا وقت اتنا کھا لیتا ہے کہ صبح کھاتا ہی نہیں۔ اور شام کے وقت بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چیزیں کھائی، بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی تو سردی ہے، تھوڑی سی چیزیں کھائی، بس انسان یہی سمجھتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اعلیٰ قسم کے کھانے انسان کھاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کھا سکتا جتنا غیر رمضان کے اندر کھاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی اختیار ہوگا، متقی بنو گے۔ کیوں؟ رمضان کے مہینے کے اندر انسان کا کھانا پینا کم ہوتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، اور جس وقت جسم کو غذا نہ ملے، جسم کو غذا نہ ملے،
جنسی خواہشات کم ہوتی ہیں، اور جنسی خواہشات کم ہو جائیں دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور اللہ کی یاد دل کے اندر آ جائے پھر تقوی دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کی طاقت نہ ہو نکاح کرنے کی، فرمایا کہ اس بندے کے لیے یہ کہ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی جنسی خواہشات وہ کم ہوں گی۔ 100 آلات و واقعات مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کسی مجبوری کی بنا پر انسان نکاح نہ کر سکے تو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا روزہ رکھو۔ کیوں؟ روزے کی وجہ سے جسم کو غذا کم ملے گی، غذا کم ملی تو فرمایا کہ اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کو یاد رکھو گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ روزے کی وجہ سے انسان متقین اور پرہیزگار بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ، میں اللہ نے تیری اوپر کھانا پینا حرام کیا، لعلکم تتقون، میں اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ میں اللہ تجھے اپنا قرب دینا چاہتا ہوں، میں اللہ تجھے اپنے قریب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزوں کا تذکرہ چلتے چلتے اللہ کریم نے اعلان کیا، فرمایا میرا پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرا پیغمبر میں اللہ بڑا قریب ہوں، بڑا قریب ہوں۔ ماں قبل کے اندر روزوں کا تذکرہ ہے، بعد کے اندر بھی روزوں کا تذکرہ ہے، درمیان کے اندر فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ فرمایا میرا پیغمبر سوال کرنے والا سوال کرے، سوال کرنے والا سوال کرے، اللہ کہاں ہے؟ میرا پیغمبر جواب دینا ہے فَإِنِّي قریب، میں اللہ قریب ہوں۔ ایک اور مقام میرا پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، فرمایا میرا پیغمبر مہینے حرمت والے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے اندر قتل کرنا کیسا ہے، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے میرا پیغمبر، وہاں پر بھی فرمایا چاند کے بارے میں سوال کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، یہاں پر بھی فرمایا مہینوں کے بارے میں سوال کریں، قل، آپ فرما دیجئے میرا پیغمبر۔ اور بھی بڑے سوال ہیں، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اللہ فرماتے قل، آپ فرما دیجئے میرا پیغمبر العفو، قل العفو، فرما دیجئے میرا پیغمبر، آپ فرما دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں میرا پیغمبر، قل،
آپ فرما دیجئے میرا پیغمبر جہاں پر بھی حکم ہوا سوال کرنے کا اللہ کریم فرماتے ہیں قل قل قل، آپ فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر۔ لیکن یہاں پر اللہ نے بڑا عجیب منظر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے، اللہ کا ڈیرا کدھر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل، آپ بتا دیجئے، اللہ کریم خود اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادی عنی فإنی قریب، میں اللہ اپنے بندوں کے بڑا قریب ہوں۔ کیوں؟ یہاں پر مسئلہ آیا اللہ کی پکار کا، مسئلہ آیا اللہ سے مانگنے کا۔ وہاں پر تو پیغمبر سے سوال ہو رہے ہیں، پیغمبر بتا دیں واسطہ درمیان کے اندر آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی سوال تو میرے نبی سے ہوا، لیکن اللہ نے درمیان کے اندر قل نہیں لایا۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہو کائنات والو اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں اللہ بڑا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ جس وقت مجھے پکارے گا مجھ سے کام ہو، کوئی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ فرما دے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں میرا بندہ اپنے اور میں اللہ کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہ بنانا، درمیان میں کوئی واسطہ نہ بنانا۔ کیوں؟ واسطہ تب ہوتا ہے جب دوریاں ہوں تب واسطہ بنتا ہے۔ اب اللہ کریم جو خود فرما رہے ہیں عنی فإنی قریب، میں اللہ قریب ہوں، بغیر واسطے اور وسیلوں کے پکارنا ہے مجھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بتانا۔ کیوں؟ سوال ہوا چاند کے بارے میں، فرمایا قل، واسطہ بنایا۔ سوال ہوا عن الشہر الحرام، قل، درمیان میں واسطہ بنایا گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال ہوا شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما، واسطہ بنایا گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہوا، قل، واسطہ بنایا گیا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جس وقت سوال ہوا اللہ کہاں ہے، واسطہ نہیں آیا، اللہ کہاں ہے، واسطہ نہیں آیا، اللہ خود بتا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر جا کر اللہ کریم فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ بتا رہے ہو میرا بندہ، میرا بندہ، میں اللہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ سے مانگنا ہو تو درمیان میں واسطے نہ بابا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود، اگر اللہ درمیان میں لاتے قل، فرما دیجیے آپ میرا پیغمبر اللہ قریب ہے، اللہ لا سکتے تھے لیکن اللہ نے نہیں لایا۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں جتنا میں قریب ہوں، میرے درمیان الفاظ کے اندر بھی واسطہ نہیں۔ میرا بندہ جب مجھے پکارنا ہو تو ڈائریکٹ مجھے اللہ کو پکار، میں اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ بنا۔ اللہ اکبر۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا روزے فرض کیے ہیں۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کس طریقے پر بندہ متقی بنے گا؟ اللہ کے قریب بندہ ہوگا۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ رات کے وقت میرا دین اور نماز بھی ہے، 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدے بنتے ہیں۔ ایک رات کے اندر عام عبادت کے لحاظ سے، عام جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے حساب سے 40 سجدے بندہ زیادہ کر رہا ہے، 40 سجدے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر بندہ سجدہ کرتا ہے۔ اب کوئی سجدہ کرنے والا مسجد کی چٹائی پر سجدہ کر رہا ہے، ٹائل پر سجدہ کر رہا ہے، پتھروں پر سجدہ کر رہا ہے، زمین پر سجدہ کر رہا ہے، بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میرا سر جو ہے مسجد کی چٹائی پر ہے، میرا سر جو ہے پتھروں پر ہے، میرا سر جو ہے وہ مصلی پر ہے، میرا سر جو ہے زمین پر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نا میرا بندہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حقیقت کے اندر اس بندے کا سر جو ہے وہ زمین پر نہیں، اس بندے کا سر جو ہے وہ مسجد کے اندر چٹائیوں پر نہیں، اس بندے کا سر جو ہے وہ جے نماز پر نہیں، پتھروں پر نہیں، بلکہ اس بندے کا سر جو ہے وہ اللہ کے قدموں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے قدموں کے اندر ہوتا ہے۔ اور نمازی بندہ ویسے بھی اللہ کے قدموں کے اندر جھکتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر 40 مرتبہ غیر رمضان کی بنسبت بندہ زیادہ اللہ کے سجدے کے اندر، اللہ کے پاؤں کے اندر جا رہا ہے، سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، رکعتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ کے قدموں کے اندر بندہ جا رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں سجدے کی وجہ سے بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کا سر جو ہے اللہ کے قدموں کے اندر ہوتا ہے۔ اور ادھر اللہ کریم فرما رہے ہو میرا بندہ رمضان کے مہینے کے اندر، روزوں کے اندر میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تقوی کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزے کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن میرا جی نماز کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں عشق رسول ہیں، کہتے تو ہیں عشق رسول ہیں، لیکن عشق صرف زبان تک ہے، عمل تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر تو فرما رہے ہیں بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور بندہ کہ میرا دل نہیں کرتا۔ آج بندہ 2 دن موبائل استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے یار کیا کریں، عادت پڑ گئی ہے، محفل لگا لی، پھر کہتے ہیں یار محفل نہ لگاؤں تو دل پریشان ہوتا ہے، کیوں؟ عادت جو بن گئی ہے، گپ لگا رہا ہوں نہ لگاؤں دل نہیں لگتا، کیوں؟ عادت جو بن گئی ہے۔ سگریٹ پی رہا ہے، 2 دن پیے، کہتا ہے یار عادت بن گئی ہے، نہ پیوں تو گزارا نہیں چلتا۔ ارے میرا عزیز، رمضان کا پورا مہینہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے دربار کے اندر جھک کر نماز پڑھ کر 5 وقت کی نماز تراویح پڑھ کر رمضان کا چاند ختم ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یار 5 وقت کی عادت بن گئی ہے، اللہ کے گھر کے اندر چلا جاؤں۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں۔ ادھر 2 دن لائے تو عادت بن گئی، بادشاہ کی کرا نہیں رہا میں جینا،
ادھر اللہ پورا مہینہ، یہ سمجھو کہ زبردستی ناب کے آڑنے پہن اللہ پورا مہینہ گزار رہا ہے، پھر بھی کوئی نہیں، پھر بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے قرآن اور حدیث سے اپنا یقین اٹھا لیا۔ قرآن اور حدیث، اللہ اکبر۔ صحابی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او ابی بن کعب، آج میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر۔ اب توجہ، قرآن کی تلاوت کر میرے سامنے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر، آپ تو وہ ہستی ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، آپ تو صاحب قرآن ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میرے صحابی، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ مرضیوں والے کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ابی بن کعب کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر جی، آیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ہاں ابی بن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس صحابی کو جتنی خوشی ہوئی اس انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کے پیغمبر کی زبان پر اعتماد ہے، اور دوسرا اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کریم نے میرا نام لیا۔ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا، لیکن آج اللہ کے نبی کے احکام پہ، اللہ کے نبی کی سنت ہے میرا دین، اور قرآن کے احکام ہے، حدیث کے اندر بھی احکام ہے، اللہ نے نازل بھی کی ہے۔ بندہ مان تو رہا ہے، اقرار تو کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا۔ مان تو رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا۔ ایک اور بات اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، آمنو ایمان والو، ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ اب ایمان کیسا ہو، یہ بھی بات یاد رکھ لو، ایمان کیسا ہو؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان والے میرے نبی کے صحابہ تھے، جس طریقے پر میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، اس طریقے پر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس طریقے پر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ اللہ کی ذات کو تو مکہ والے بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو تو ابو جہل بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات کو تو ابو لہب بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات کو عتبہ شیبہ بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان آلیو، امی ایمان آلیو، جے میں ابو جہل منیا، جے میں ابو لہب منیا، جے میں ابو طالب منیا، جے میں عتبہ شیبہ منیا، نا 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 میرا عزیز، اللہ کریم فرمانا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور جس طریقے پر میرے نبی دے صحابہ ایمان لاندا، یار ایمان آن سو تو کامیاب ہو سو۔ اللہ دی ذات ملنا لے ابو جہل، اے بھی ملندہ ہے کہ اللہ دی ذات خالق اسمانہ تو بارش وساون والی ذات اللہ دی ہے، زمین چو رزق کڈن والی ذات اللہ نہیں ہے، من رہا، لیکن اللہ دی ذات وحدہ لا شریک نہیں من رہا۔
منتا رہا لیکن وحدہ لا شریک نہیں من رہا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اتھے اللہ فرمایا کوتبا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان آلیو مخاطب کر کے اللہ کیا ہے، ادھر اللہ کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طریقے پر میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا اس طریقے پر ایمان لانا ہے، اس طریقے پر ایمان لانا ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، ظالموں نے بڑے بڑے ظلم کیے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے میرا عزیز مارنے والے مار رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، گلیوں کے اندر پیٹا جا رہا ہے، مارنے والے کو پیاس لگ گئی، مارنے والے کو پیاس لگ گئی، اب پانی پینے کے لیے گیا، مٹکے کے قریب پہنچتا ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے یار میں مار رہا ہوں اور ایک بھی نہیں مارنے والا، ایک بھی نہیں پیٹنے والا بلکہ کئی ہیں اور مار کھانے والا ایک ہے، جب ہم اتنے ہیں میں مار رہا ہوں، میری یہ حالت ہو گئی ہے، اتنی سخت پیاس لگ گئی ہے، یہ مار کھا جو رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا، چلو یار پانی کی لالچ دے کر ایمان والی دولت چھڑوا لیتے ہیں، پانی کی دولت دے کر محمد کی غلامی چھڑوا لیں گے، پانی کی دولت پانی کی لالچ دے کر مسئلہ توحید والا جو ہے یہ کلمہ جو ہے یہ چھڑوا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے او بلال پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر الفاظ پر توجہ کرنا، پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سر ہلاتے ہیں جی پانی ضرورت ہے، بول نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کیوں؟ گلا خشک ہو گیا ہے، پیاس کی وجہ سے خشک گلا ہو جائے، پھر بندہ بول نہیں سکتا، سر ہلایا جی پانی کی ضرورت ہے، کہنے لگا اگر پانی کی ضرورت ہے تو محمد کی غلامی چھوڑنی پڑے گی، پانی کی ضرورت ہے تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، پانی کی ضرورت ہے تو مسئلہ توحید کو چھوڑنا پڑے گا۔ پانی مانگا تو سر ہلایا، جس وقت کا ایمانی غیرت آئی محمد کو چھوڑ دے پانی مل جائے گا، قرآن کو چھوڑ دے پانی مل جائے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے پانی مل جائے گا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑا سا لعاب منہ کے اندر جمع ہوا، بولنے کی طاقت ہوئی، کہنے لگے او ظالمہ اس دنیا کی پانی کی لالچ دے کر میرے نبی کے ہاتھ سے جو حوض کوثر پینا ہے وہ چھڑوانا چاہتا ہے، اللہ کی توحید چھڑوانا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی توحید کی خاطر، اپنے نبی کی مشن کی خاطر، اپنے نبی کے ہاتھ سے جو حوض کوثر پینا ہے اس پانی پینے کی خاطر دنیا کے پانی کو ٹھکرا سکتا ہوں، دنیا کے پانی کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کے پانی کو ٹھوکر مار سکتا ہوں پر اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کی لالچ کو چھوڑ سکتا ہوں پر اللہ کے نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا، پوری دنیا دشمن بن جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانوں گا، یہی میرا اعلان ہے میرا عزیز، آج ہم یہی کہتے ہیں میرا عزیز، جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرا پیغمبر جس وقت سوال کرنے والے سوال کرتے اللہ کہاں ہے، میرا پیغمبر میں اللہ بڑا قریب ہوں، اللہ نے درمیان کے اندر واسطہ بھی ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ واسطوں سے پاک ہے، اللہ بتانا چاہتے ہو میرا بندہ جب بھی پکارنا ہو بغیر واسطے اور وسیلے کے پکار،
یہی ہماری دعوت ہے، یہی اعلان ہے، اللہ کو جب بھی پکارنا بغیر وسیلوں کے پکار۔ آخری بات، اللہ کو ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے۔ آج جو کہتے ہیں یار یہ اختلافی مسائل یہ بیان نہ کرو، کیوں؟ اختلاف ہوتا ہے نہ میرا عزیز، قرآن اختلاف ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن تو عمل قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے ایسا عمل قائم کیا ہے میرا عزیز، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج سے 1450 سال پہلے جو قرآن نے عمل کیا ہے، آج 1450 سال گزر گئے ہیں، دنیا اس عمل کی مثالیں دے رہی ہے۔ ایسا عمل قائم کیا۔ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، فتح مکہ کا دن آیا، کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا، بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی سب سے زیادہ مخالفت میرے بابا ابو جہل نے کی تھی، میرے بابے نے مخالفت کی تھی۔ آج مکہ فتح ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے قتل کر دے۔ بھاگ گیا، کسی دوسرے علاقے کے اندر جانے لگا، کشتی کے اندر بیٹھا، ڈما ڈول ہوئی، کشتی ڈما ڈول ہونے لگ گئی، پھرنے لگ گئی، موجوں کے اندر ہوا چل پڑی، سارے کے سارے اللہ کو پکارنے لگ گئے۔ اور اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا، وہ لات منات و عزا کو پکارنے لگ گیا، وہ دوسرے اللہ کو پکارے۔ اکرمہ کہنے لگا یار لات منات عزا کو کیوں نہیں پکارتے ہو، اللہ کو کیوں پکارے ہو، لات اللہ کو کیوں پکارے ہو، لات اور منات کو پکارو نا، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ کہنے لگے یہ بڑے معاملے جو ہیں، بڑی مشکل جو ہے، بڑی مصیبتیں جو ہیں، ان کے اندر اللہ کو پکارا جائے گا، ان مصائب کے اندر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، لات اور منات بھی کچھ نہیں کر سکتے، عزا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا پھر یار بڑے کام بنانے والا اللہ ہے، مصیبتیں بڑی دور کرنے والا اللہ ہے، تو چھوٹی مصیبتیں بھی دور کرنے والا اللہ ہے۔ جب بڑی مصیبتوں کے اندر اللہ کو پکار رہے ہو، بڑی پریشانیوں کے اندر اللہ کو پکار رہے ہو، تو چھوٹی مصیبتوں کے اندر بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ واپس آ گیا، ارادہ کر لیا، اللہ نے بچا لیا تو آخری پیغمبر پر ضرور ایمان لاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا چھلک آئی، فرمایا لات منات کو پکارو، نہیں، تیرا ابو جہل باپ جو تھا وہ بھی مشکل وقت کے اندر اللہ کو پکارتا تھا۔ فرمایا کہ وہ بھی اللہ کو پکارتا تھا، تو پھر ہمارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ فرمایا اللہ نے اگر نجات دی تو نبی کے پاس جا کر ایمان قبول کروں گا۔ اب اللہ کو تو مان رہے تھے، لیکن جس وقت حقیقت پتہ چلی، ابھی 2-4 دن پہلے جو زلزلہ آیا ہے رات کو، کیا خیال ہے؟ دربار کے اندر بیٹھی ہوئی بھی کسی نے کسی غیر کو پکارا ہوگا؟ بولو، وہ کسی غیر کو پکارا ہوگا؟ اور یار یہ تے اصلا مسئلہ نا، یہ تے ساڑی دعوت ہے، اللہ ای تے نشانی مشرکین مکہ جڑے ہیں انہوں نے بیان کی تھی کہ جس وقت کوئی پریشانی آوے تو اللہ کو لو منگنے، اللہ نجات دے تو نسبت غیرہ لے پاسے کرنے، یہ تو مکہ لے مشرکہ نہ کام ہے۔ ساڑھے ہوتے بھی مصیبت آوے اللہ نے ذات پکارا تو پھر آکھانا جی ساڑھے حضرت جی انج کیتا، پھر اصل نے اندر تو مکہ لے مشرکہ نے اندر کوئی فرق راسی نہیں رہا۔ اس وجہ سے یاد رکھو، یا ایہا الذین آمنو، ایمان اوہی مضبوط ہے جڑا صحابہ نے ایمان نے مطابق ہو سی، اور صحابہ کرام اپنی جان قربان کر چھوڑی، بچے یتیم کروا چھوڑے، جائیداد وراثت کے اندر گھر بار چھوڑ دیتا، لیکن اللہ نے ذات نال کسی غیرہ نہیں پکاریا۔
یہ ایمان ہے اور کوئی اختلاف نہیں۔ اسی بس یہ آخنے جدو مشکل مصائب تکلیف زیادہ آوے تو اللہ پکارنے ہو، ہر وقت اللہ پکارو۔ کیوں؟ عبادی انی فانی قریب، اللہ قریب ہے، بغیر واسطے وسیلہ تو پکارو۔ یہ حکم اللہ روزہ والے سے دیتا کہ آمنو، ایمان صحابہ لا ایمان تا متبر ہو سی، کہ جس وقت صحابہ نے ایمان نے مطابق ہو سی تو اس وقت روزے نہ حکم آسی تے تاں روزہ رکھنے نہ ثواب بھی مل سی۔ اگر ایمان صحابہ نے ایمان نے نال نے مطابق نہ نہیں تو روزہ رکھنے نہ فائدہ کوئی نہیں۔ دعا